سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جہاں رات میں اٹھ کر کے قیام کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، وہیں اگر کوئی صبح تک سوتا رہے، سورج نکل آیا، دھوپ نکل آئی اور اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں وعید بھی آئی ہے، اور جو اس کا گناہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بھی ذکر فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ذکر عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجل نام لیلہ حتی اصبح ای حتی طلعت الشمس قال ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا، بات چلی جو رات کو سوتا ہے، پوری رات سوتا ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، یعنی سورج نکل آتا ہے، تب تک سویا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا شخص ہے جس کے کان میں صبح کے وقت شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اس کے کانوں میں بال شیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ محدثین نے اس کا معنی بیان کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیشاب کر دیتا ہے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے انقیادہ للشیطان، اس نے شیطان کی فرما برداری کی، شیطان کی تابعداری کی، شیطان کی بات مانی، رحمان کی بات نہیں مانی۔ اللہ نے کہا تھا کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھنا، اس نے یہ بات نہیں مانی، اور شیطان نے کہا کہ تم رات کو سونا تو صبح تک سوتے ہی رہنا، تو اس نے شیطان کی بات مان لی اور رحمان کی بات چھوڑ دی۔ اور اس کے بعد وَإِذْلَالُهُ، شیطان اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیتا ہے، وَاسْتَخَفَّ بِهِ، اسے ہلکا کر دیتا ہے، وَاسْتَحْقَرَهُ، اسے حقیر بنا دیتا ہے۔ تو رات میں جب آپ سوئیں تو کوشش کریں کہ کم سے کم صبح کی جو نماز ہے وہ تو آپ سے ادا ہی ہو، وہ نہ چھوٹے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صبح گئے تک جو ہے سوتے رہ جائیں، تو پھر جو اس کی یہ وعید ہے وہ آپ پر صادق آئے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم اپنے اوپر رات کی نماز کو لازم کر لو، رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کو لازم کر لو، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی نیک بندے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یہ ان کی عادت رہی ہے کہ وہ قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ قیام اللیل جو ہے منہات عن الاسم، گناہوں سے روکنے والا ہے، تکفیر للسیئات، جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں کو ختم کرنے والا اور مٹانے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت ساری برکتیں رکھی گئی ہیں۔ اسی حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، تمہارے جسم میں اگر کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس مرض اور بیماری کو بھی دور فرما دے گا۔ تو اس کی اتنی ساری برکتیں ہیں، تو کوشش کریں کہ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، تہجد کی بھی نماز ادا ہو، اور یہ رمضان شریف کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی آپ کو فجر کی نمازیں اور تہجد کی نمازوں کے پابند رہنا ہے انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ۔